ناظرین کرام السلام علیکم، میں ہوں خادم عباس رضوی اور آپ دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل اسلامک نیٹورک.com۔ ناظرین، جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں اس وقت رمضان چل رہا ہے اور جلد ہی مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کی شہادت کی تاریخ نزدیک ہے اور آنے والی بھی ہے۔ ناظرین، ہم نے یہ سوچا کہ اپنے چینل کے ذریعے مولا علی کی شہادت کے سلسلے سے اور مولا علی کی شخصیت کے سلسلے سے کچھ علماء کرام سے کچھ سوالات کیے جائیں اور ان سے جوابات لیے جائیں۔ تو اسی کڑی میں آج ہمارے ساتھ مولانا وسیع محمد صاحب موجود ہیں اور ہمارے آج کا جو ہم نے موضوع طے کیا ہے وہ ہے مولا علی کو شہید کیوں کیا گیا۔ تو ناظرین، آج اسی موضوع پر وہ ہمارے سوالوں کے جواب دیں گے۔ اس سلسلے میں کئی سوال ہم ان سے پوچھیں گے اور اس کے وہ جواب۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ مولا علی کو کیوں شہید کیا گیا، اور ہمارا پہلا سوال بھی مولانا صاحب سے یہی ہوگا کہ مولا علی کو کیوں شہید کیا گیا۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب۔ ماہ مبارک رمضان اور اس مبارک مہینے میں مولا کی شہادت کی تاریخ بھی ہے۔ اسی حوالے سے آپ نے جو سوال کیا ہے اس کے جواب میں کچھ عرض کرنے سے پہلے اس وقت کے اور اس زمانے کے جو حالات تھے کہ جن حالات اور ماحول میں امام نے خلافت کو قبول کیا ہے اس کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ تو دیکھیے برادران اہل سنت کے تیسرے خلیفہ کے بعد لوگوں نے امام کے گھر پر ہجوم کیا اور سب کا یہ اصرار یہ تھا کہ مولا کائنات سے کہ اب آپ ہی اس خلافت کی باغڈور کو سنبھالیے۔ تو امام نے انکار کیا، کہا تم ہماری عدالت اور ہماری انصاف پسندی کو تحمل نہیں کر سکتے، برداشت نہیں کر سکتے۔ جیسے ابھی تک تم نے دوسروں کو خلیفہ چنا، آج بھی تمہیں اختیار ہے، جا کے کسی کو اپنا خلیفہ بنا لو۔ کہا لیکن جب لوگوں کا بے حد اصرار بڑھا اور یہاں تک کہ لوگ کہنے لگے کہ اگر آپ نے ہم پر حکومت کرنے کو قبول نہیں کیا تو کل قیامت میں ہم پیغمبر کی بارگاہ میں شکایت کریں گے۔ جب اس حد تک لوگوں نے اصرار کیا تو امام نے اس خلافت کو، حکومت کو قبول کر لیا۔ کہا امام قبول کیوں نہیں کر رہے تھے؟ کہا کہ اس کی بھی وجہ ہے۔ کہا کہ اس سے پہلے حالات اس قدر دیگرگوں ہو چکے تھے، سیاسی حوالے سے، مذہبی حوالے سے، سماجی حوالے سے، یعنی بہت زیادہ فاصلہ پیدا ہو چکا تھا پیغمبر اسلام کے زمانے اور اس دور حاضر سے۔ کافی دور نکل چکے تھے لوگ، دنیا پرستی، مال اندوزی عادت بن چکی تھی، بیت المال کو ہڑپنا، اپنے خاندان کے مجرموں کے جرموں پر پردہ ڈالنا، جھوٹی گواہیاں دینا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے حالات تھے۔ تو ان حالات میں مولا کائنات نے خلافت کو قبول کیا ہے۔ یہاں پر یہ سوال بھی آپ کر سکتے ہیں کہ لوگ مولا کے در پہ کیوں آئے خلافت کو دینے کے لیے یا آپ کو خلیفہ بنانے کے لیے؟ تو دیکھیے اسلام مولا کائنات سے پہلے جو 3 خلیفہ گزرے ہیں ان کو خلیفہ بنانے کا کوئی خاص سسٹم نہیں تھا، کوئی خاص طریقہ نہیں تھا۔ مولا سے پہلے 3 خلیفہ گزرے ہیں۔ کہا لیکن یہ جو تینوں خلیفہ جو منتخب ہوئے ہیں، جو بنائے گئے ہیں، کسی ایک طریقہ کار سے نہیں، کسی ایک سسٹم کے تحت نہیں۔ اگرچہ پیغمبر نے غدیر خم میں خلیفہ سازی کا ایک سسٹم دیا تھا مسلمانوں کو، لیکن اسے فراموش کر دیا گیا، اسے قبول نہیں کیا گیا۔ اس کی جو بھی وجہ رہی ہو، اس کی وجہ جو بھی رہی ہو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس وقت کے مسلمانوں کے پاس خلیفہ سازی کا ایک کوئی خاص سسٹم، کوئی خاص طریقہ نہیں تھا۔ کہ پہلے خلیفہ کو بنانے کا طریقہ الگ ہے،
اس کے بعد جب دوسرے خلیفہ بنتے ہیں کہ ان کو بھی خلیفہ بننے کا جو انداز ہے نرالا ہے. اس کے بعد جو تیسرے خلیفہ کی باری آتی ہے کہ ان کو بھی ایک تیسرے طریقے سے جو خلیفہ بنایا جاتا ہے. تو اس لیے عوام میں اس تیسرے خلیفہ کے بعد ایک بے چینی تھی کہ آئندہ کیا ہوگا، اس لیے کہ سابقہ حالات کو دیکھ چکے ہیں کہ ایسے حالات میں ایک یکے بعد دیگرے 3 خلیفہ اور 3 جانشین پیغمبر کے بدلے جا چکے کہ لیکن حالات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، بلکہ حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. حتیٰ اب دربار خلافت میں کنبہ پرستی ایک عام بات بن چکی ہے کہ اس لیے لوگوں نے آ کے امام سے جو اصرار کیا کہ اب اس خلافت کی باغ ڈور آپ ہی سنبھالیے. آپ نے بہرحال اس خلافت کو قبول کیا، کہا لیکن اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر میں تمہارا خلیفہ بن گیا تو پھر بیت المال کی ایک پائی بھی اگر کسی کے گھر میں ہوگی، کسی کے حلق میں ہوگی تو میں اسے نکالوں گا. اگر بیت المال کے پیسے سے کسی نے زمین خریدی ہے، مکان بنوایا ہے، محل تعمیر کرایا ہے، درہم و دینار اکٹھا کیا ہے تو سب اسے واپس کرنا پڑے گا. کہ اس وقت جوش میں تو لوگوں نے مولا کو خلیفہ بنا دیا، لیکن جب مولا کی عدالت کو دیکھا، انصاف پسندی کو دیکھا تو دھیرے دھیرے لوگ کترانے لگے. تو خلیفہ بننے کے بعد مولا نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جو آپ کے گورنر تھے، جو کرپٹ تھے، فاسد تھے، کا انہیں معزول کیا. کہ امت نے امام کو اپنا خلیفہ مان کر انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. اور جب بھی کسی کرپشن، کسی بھی فساد کی جب اصلاح ہوتی ہے تو اس اصلاح کو اوپر سے ہونا چاہیے تاکہ نیچے کے لوگ بھی اس اصلاح کو قبول کریں. امت نے امام کو خلیفہ اپنا کر خلافت کے تخت کی اصلاح کر دی. اب خلافت کی اصلاح ہونے کے بعد اب امام کی یہ ذمہ داری تھی کہ اب آپ کے ماتحت جتنے بھی حکومتی کرسیاں ہیں ان کی اصلاح کریں. لہذا امام نے سب سے پہلے ان فاسد اور کرپٹ گورنروں کو معزول کیا کہ جو عوام الناس کا خون چوس رہے تھے، بیت المال میں بیجا تصرف کر رہے تھے. امام نے ان کو جب معزول کیا تو بہت سے گورنروں نے اس معزولی کو قبول کر لیا، لیکن ان میں بعض گورنر ایسے تھے جنہوں نے اس معزولی کو قبول نہیں کیا. جیسے شام کے گورنر امیر معاویہ ابن ابی سفیان العراقی، انہوں نے معزولی کو قبول نہیں کیا. امام نے اپنا گورنر بنا کے بھیجا. سسٹم یہ تھا کہ جب بھی کسی گورنر کو معزول کرنا ہوتا تھا تو خلافت سے، مرکزی خلافت سے ایک گورنر معین کر کے اس علاقے میں بھیجا جاتا تھا، اور اس علاقے کا جو گورنر ہوتا تھا وہ اس علاقے کی حکومت کا چارج اس نئے گورنر کے ہاتھ سونپ کر خود مرکزی خلافت میں آتا تھا، اور پھر وہ اپنی حکومت کے دورانیے کا حساب و کتاب خلیفہ کے سامنے جو پیش کرتا تھا. کہ امام نے جب عثمان ابن حنیف کو، سہل ابن حنیف کو شام کا، یعنی جسے آج ہم سیریا کہتے ہیں، وہاں کا گورنر بنا کر بھیجا تو وہاں کے سابق گورنر کو جب اس بات کی اطلاع ہوئی کہ مولا علی نے، یعنی مرکزی حکومت نے ہمارے علاقے کے لیے ایک نئے گورنر کا انتخاب کیا ہے اور ہمیں معزول کر دیا ہے، تو قبل اس کے کہ مولا کی طرف سے منتخب کیا ہوا، منصوب کیا ہوا گورنر شام میں پہنچتا، خود اس معزول گورنر نے فوج اکٹھا کی، اپنے اطراف کے لوگوں کو اکٹھا کیا، جمع کیا اور آگے ان کا راستہ روک لیا. جب یہ سہل ابن حنیف وہاں پہنچے، انہوں نے گفتگو کی، کہا میں مولا کی طرف سے گورنر ہوں، مرکزی حکومت اور خلافت کی طرف سے مجھے گورنر بنا کر بھیجا گیا ہے، تم اب گورنر کی کرسی میرے حوالے کرو، حکومت کا چارج مجھے دو. کہا میں تمہیں گورنر نہیں مانتا. کہا اگر ایسا ہے تو گویا تم بغاوت کا اعلان کر رہے ہو، مرکزی خلافت اور حکومت کے خلاف تم باغی بن رہے ہو. کہا ہاں میں باغی بن رہا ہوں، مجھے نہ تمہیں ماننا ہے، نہ تمہیں کرسی دینا ہے، نہ میں تمہیں مانتا ہوں، نہ میں تمہارے خلیفہ کو مانتا ہوں. اب یہاں پر امام کی طرف سے جو گورنر بنا کے بھیجے گئے ہیں سہل ابن حنیف، ان کی
اطاعت کو دیکھیے کہ مولا کی کس قدر مطیع ہیں. یہ کہتے ہیں مولا نے ہمیں گورنر بنا کے بھیجا ہے, مولا نے ہمیں تم سے جنگ کرنے کی اجازت نہیں دی ہے, لہذا میں تم سے جنگ نہیں کروں گا, میں واپس جاتا ہوں. یہ واپس آ گئے. جب یہ واپس آ جاتے ہیں تو اب مولا کائنات جو کہ اس وقت عالم اسلام کے خلیفہ ہیں, امام ہیں, سربراہ ہیں, آپ نے اہل مدینہ کو اکٹھا کیا, کہا کہ شام کے علاقے کا گورنر اس نے بغاوت کا پرچم اٹھایا ہے, جنگ پر آمادہ ہے, کہ اسے سبق سکھانے کے لیے, اسے اپنی جگہ پر بیٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ ایک ساتھ مل کر اس پر جو چڑھائی کریں. تو اب مرکزی حکومت اور ایک معزول گورنر کی حکومت کے درمیان جنگ ہوتی ہے, اور اسلام میں یہ پہلی جنگ ہے جو مسلمانوں کے درمیان انجام پائی. اور اس کا باعث بھی معلوم ہے, اس کا سبب کون ہے, اس جنگ کو بھڑکانے والا کون ہے. ظاہر سی بات ہے وہ معزول گورنر ہے جسے مرکزی حکومت نے معزول کر دیا تھا. بہرحال اس یہ جنگ جو مرکزی خلافت اور معزول خلیفہ کے درمیان جو انجام پاتی ہے, اس جنگ کو کہتے ہیں جنگ صفین. بہرحال خلاصہ بیان کرتے ہوئے کہ اس جنگ صفین کے دوران کچھ ایسے حالات رونما ہوئے کہ جس کی وجہ سے یہ جنگ ملتوی ہو جاتی ہے. پھر مولا مرکز خلافت یعنی کوفے میں آتے ہیں, اور وہ معزول خلیفہ اپنی فوج کو لے کر شام چلا جاتا ہے. اور اسی دوران ماہ مبارک رمضان کی آمد ہوتی ہے, اور حکومت کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے, یعنی مولا کی حکومت کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے بعد, چونکہ یہ دعا اور استغفار اور روزے اور عبادتوں کا مہینہ ہے, استغفار کا مہینہ ہے, کہ اس مہینے کے بعد دوبارہ اس معزول خلیفہ اور اس باغی خلیفہ کے خلاف کارروائی کی جائے گی. تو اب ان لوگوں کے پاس ایک مہینے کی فرصت تھی کہ کسی طرح امام کو, اس مرکزی خلیفہ کو اپنے راستے سے ہٹا دیا جائے. اس لیے کہ اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو یقیناً مرکزی خلافت سے کوئی جنگ نہیں کر سکتا, کوئی اس کی مخالفت نہیں کر سکتا, کوئی اس کے خلاف بغاوت کر کے اپنی جان نہیں بچا سکتا. لہٰذا ان لوگوں نے, یعنی باغی گورنروں نے, اور انہی کی طرح وہ افراد کی جنہیں علی کی عدالت پسندی اور انصاف پسندانہ حکومت جنہیں پسند نہیں تھی, وہ لوگ سب اکٹھا ہوتے ہیں, رائے مشورہ کرتے ہیں, سوچ بچار کرتے ہیں, اور آخر میں اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اسی مہینے میں کسی نہ کسی طرح امام کا کام تمام کر دیا جائے, تاکہ ہم اپنے ناجائز اور غیر انسانی اہداف تک پہنچ سکیں اور اپنے ناپاک ارادوں کو جامع عمل پہنا سکیں. اس لیے بعض لوگوں نے برجستہ کہا ہے کہ قتل علی بن ابی طالب لشدت عدلہ, مولا کائنات کو جو قتل کیا گیا ہے, جو آپ کو شہید کیا گیا ہے, صرف آپ کی عدالت کی وجہ سے اور آپ کی انصاف پسندی کی وجہ سے, ورنہ آپ نے کسی کا نقصان نہیں کیا تھا, کسی پر ظلم نہیں کیا تھا, کسی کی توہین نہیں کی تھی, کسی کا مال نہیں چھینا تھا, بلکہ صرف اور صرف آپ کو جو قتل کیا گیا ہے وہ آپ کی عدالت کی وجہ سے اور آپ کی انصاف پسندی کی خاطر آپ کو شہید کیا گیا ہے. اس کڑی میں ہمارا دوسرا سوال ہے کہ مولا علی کو قتل کیا گیا, تو مسجد جیسی پاک و پاکیزہ جگہ قاتلوں نے کیوں چنی؟ تو صرف مسجد ہی نہیں, بلکہ مسجد میں بھی نماز کی حالت کا انتخاب کیا گیا کہ مولا جس وقت مصلی عبادت پر ہوں اس وقت آپ کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا جائے. تو اس کی دو وجہ ہو سکتی ہے. پہلی وجہ یہ کہ وہ لوگ جانتے تھے, سبھی اس بات سے واقف تھے, مولا کی بہادری, مولا کی شجاعت کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں تھی. مختلف جنگوں میں لوگ اس بات کا تجربہ کر چکے تھے, دیکھ چکے تھے, اور انہیں یقین تھا کہ براہ راست مولا کے سامنے جا کر فیس ٹو فیس حملہ کر کے مولا کو قتل کرنا نہ کہ ان کے لیے مشکل ہے بلکہ محال تھا ان کے لیے, ناممکن تھا ان کے لیے یہ کام. قتل کرنا تو دور کی بات, حتیٰ کسی کے اندر اتنی جرأت نہیں تھی
اس زمانے میں پورے عرب میں کسی کے پاس کتنا ہی وہ بہادر کیوں نہ ہو، جری کیوں نہ ہو، لیکن اس کے اندر اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ مولا کے سامنے جا کر آپ کے اوپر وار کرنے کی ہمت کر پاتا، لہذا سامنے سے مولا کے اوپر وار نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اب انہوں نے یہ سوچا کہ مولا کو کیسے اپنے راستے سے ہٹایا جائے، کیسے انہیں جو قتل کیا جائے۔ تو اس پر واقعاً ان لوگوں نے کافی ریسرچ کیا ہوگا، کافی غور و فکر کیا ہوگا، سوچ بچار کیا ہوگا آپس میں بیٹھ کے۔ جتنے بھی امام کے جو مخالفین تھے، جتنے بھی کرپٹ لوگ تھے، چاہے وہ حکومت کے کارندے رہے ہوں یا تاجر رہے ہوں یا ان کے علاوہ تیسرے گروہ سے جن کا تعلق رہا ہو، یہ جتنے بھی مخالفین تھے سب متحد تھے۔ اور یہ بھی ایک سنت ہے، المیہ ہے، کہ جب بھی حق کے مقابلے میں باطل پرست لوگ آتے ہیں تو حق کے مقابلے میں سارے باطل پرست متحد ہو جاتے ہیں، ایک ہو جاتے ہیں، لیکن جو حق پرست ہوتے ہیں ان کے اندر وہ اتحاد نظر نہیں آتا۔ تو اس وقت بھی سب متحد تھے امام کے خلاف کا۔ پھر جب اس ریسرچ سے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ مولا کے بارے میں ایک اور بات بہت ہی معروف ہے، مشہور ہے، وہ ہے آپ کی عبادت، کہ آپ جب مصلی عبادت پر آتے ہیں اپنے معبود کی عبادت میں ایسا غرق ہوتے ہیں، مستغرق ہو جاتے ہیں، آپ کے خضوع اور خشوع کا یہ عالم ہوتا ہے کہ آپ اپنے معبود کے سوا کسی کا احساس نہیں کرتے، کسی چیز کا احساس نہیں کرتے، ہر چیز سے آپ غافل رہتے ہیں، صرف اور صرف آپ کا پورا وجود غرق ہوتا ہے عبادت خداوندی میں۔ جی میں وہی عرض کرنا چاہتا تھا کہ اس کے ذیل میں بہت سارے واقعات ہیں، جیسے کسی جنگ میں آپ کے پیر میں پاؤں میں تیر چبھ گیا تھا، جب بھی اسے کوئی نکالنا چاہتا آپ کو بہت تکلیف ہوتی، درد ہوتا، یہاں تک کہ پیغمبر سے لوگوں نے درخواست کی، حضور آپ کوئی راہ حل بتائیے کہ مولا کے قدموں سے تیر کیسے نکالا جائے۔ تو پیغمبر مسکرائے، کہا ایسا ہے کہ جب علی نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ان کے پاؤں سے تیر نکال لو۔ اور ایسا ہوا کہ جب مولا کائنات نماز کے لیے مصلی عبادت پر آئے، محراب عبادت میں آئے، تو لوگوں نے آپ کے پاؤں سے وہ تیر نکال لیا اور آپ کو احساس تک نہیں ہوا۔ تو یہ چیز بھی معروف تھی۔ تو اب اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے مسجد کا انتخاب کیوں کیا، مسجد میں نماز کی حالت کا انتخاب کیوں کیا، سامنے سے حملہ کرنے کے بارے میں کبھی کیوں نہیں سوچا، کہ وہ ان کی بزدلی تھی کہ سامنے سے مولا پر حملہ نہیں کر سکتے۔ مسجد کا کیوں انتخاب کیا، کہ اس لیے تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں، ہمارا وار کامیاب ہو جائے، لہٰذا سب نے مل کر ابن ملجم کو تیار کیا، آمادہ کیا، اور اس نے زہر سے بجھی ہوئی تلوار سے ماہ مبارک رمضان کی 19 رمضان کو نماز صبح کے وقت، کہ جس وقت مولا کا سر سجدے میں تھا، یعنی بہترین جگہ مسجد، بہترین عبادت نماز میں بھی بہترین حالت جو ہوتی ہے وہ سجدے کی حالت ہوتی ہے۔ اس سجدے کی حالت میں کہ جب امام نے سجدے سے سر اٹھانا چاہا تو ابن ملجم نے اپنے ناپاک ہاتھوں سے مولا کے فرق مبارک پر زہر سے بجھی ہوئی وہ تلوار چلائی، اور بقول جبرائیل کے ارکان ہدایت منہدم ہو گئے، ہدایت کا چراغ خاموش ہو گیا۔ اگرچہ ان ظالموں نے سوچا تھا کہ ہم مولا کو قتل کر کے، شہید کر کے ان کا نام مٹا دیں گے، لیکن انہوں نے امام کے جسم کو تو قتل کر دیا، لیکن امام کے کردار کا جو آفتاب ہے، ہدایت کا جو ماہتاب ہے، وہ آج بھی انسان دوست لوگوں کو، باضمیر انسانوں کو آج بھی وہ سیراب کر رہا ہے اور ان کی ہدایت کا انتظام فراہم کیے ہوئے۔ اس کڑی میں ہمارا اگلا سوال ہے کہ مولا علی علیہ السلام اپنے قاتل کے بارے میں جانتے تھے، ابن ملجم انہیں قتل کرنے والا تھا، اس سے وہ واقف تھے، اس کے باوجود انہوں نے اسے کبھی سزا نہیں دی۔ اچھا سوال ہے، بائی دا وے یہی سوال خود مولا سے بھی لوگوں نے کیا، یعنی آپ کا یہ سوال یا ہمارے ذہن میں اگر اس طرح کا سوال آتا ہے
تو کوئی ایک نیا سوال نہیں ہے، بلکہ اتفاقاً یہی سوال بعین ہی مولا کائنات کے چاہنے والوں نے بھی آپ کے زمانے میں آپ سے سوال کیا کہ مولا جب آپ جانتے ہیں اپنے قاتل کے بارے میں تو آپ اسے سزا کیوں نہیں دیتے؟ آپ اسے قید میں کیوں نہیں ڈال دیتے؟ آپ اسے قتل کیوں نہیں کر دیتے؟ کیونکہ ان کی نظروں میں تاریخ میں اس طرح کے افراد گزرے ہیں، بادشاہ اور حکمراں گزرے تھے کہ جن کو جب معلوم ہو جاتا تھا کہ ان کا کوئی مخالف پیدا ہونے والا ہے تو پھر اسے قتل کر دیا کرتے تھے، یا ہر اس بچے کو قتل کر دیا جاتا تھا کہ جس کے بارے میں یہ احتمال دیا جائے کہ ہو سکتا ہے یہ وہی بچہ ہو. جیسے جناب موسیٰ کے سلسلے میں، جناب موسیٰ کے زمانے میں فرعون کو جب نجومیوں نے یہ بتایا کہ تیری مملکت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری خدائی کو مٹا دے گا، تو اس نے اعلان کر دیا کہ کوئی بھی بچہ پیدا نہ ہونے پائے. ہر نوزائیدہ بچے کو وہ قتل کرا دیا کرتا تھا. لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی قدرت سے وہ اس دنیا میں آئے بھی، پلے بڑھے، حتیٰ وہ بھی فرعون کے دربار میں. بہرحال تو یہ امام کو جو علم تھا، ایک تو علم امامت سے آپ کو بخوبی اس بات سے آگاہ تھے کہ آپ کا قاتل کون ہے، کب آپ کے اوپر وہ وار کرے گا. دوسرے کہ خود پیغمبر نے بارہا اپنی حیات میں مولا کائنات کو اس بات کی خبر دی تھی، کہ سنگوئی کی تھی کہ جب ایک دفعہ مولا کائنات نے پیغمبر کے حضور سے یہ سوال کیا کہ ماہ مبارک رمضان میں سب سے بہترین عمل کیا ہے، تو پیغمبر نے جواب میں فرمایا کہ اس مہینے میں کا بہترین عمل یہ ہے کہ گناہوں سے انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھے. اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہاری داڑھی تمہارے خون سے رنگین ہوگی، خضاب ہوگی. تو پیغمبر نے بھی بارہا مولا کائنات کو اس بات سے آگاہ کیا تھا، یعنی مولا کائنات کو علم تھا، حتیٰ دوسرے لوگوں کو بھی اس بات کا علم تھا کہ اسی مہینے میں، ماہ مبارک رمضان میں مولا کی شہادت واقع ہوگی. تو جب لوگوں نے امام سے درخواست کی، عرض کیا کہ مولا جب آپ اپنے قاتل کے بارے میں جانتے ہیں تو آپ اسے قتل کیوں نہیں کرتے، آپ اسے سزا کیوں نہیں دیتے؟ تو امام نے ایک سرد آہ کھینچی، کہا تم کیا چاہتے ہو کہ میں ایک مجرم کو جرم کے ارتکاب سے پہلے سزا دے دوں؟ کہا یہ ہماری سنت نہیں ہے، یہ ہمارا شیوا نہیں ہے. اللہ کے جو نمائندے ہوتے ہیں، کہا وہ اللہ کی مرضی کے مطابق قدم اٹھاتے ہیں. یعنی امام نے ایک قانون دیا، ایک نظریہ دیا آنے تک، قیامت تک کے حکمرانوں کو، انسانوں کو، کہ دیکھو کبھی بھی جرم کے مرتکب ہونے سے پہلے صرف اس بنیاد پر کسی کو سزا نہ دو، کسی سے انتقام نہ لو، کسی کو اپنا پابند نہ بناؤ کہ کل یہ فلاں جرم کرنے والا ہے. مولانا صاحب جیسے کہ بالکل صاف ہے کہ مولا علی علیہ السلام جو ہے مسجد کوفہ میں شہید کیے گئے، اور وہ دفن جو ہے نجف میں کیے گئے، اور نجف سے مسجد کوفہ کی دوری کافی ہے. تو اس کے پیچھے کیا راز ہے کہ مولا شہید کوفے میں ہوئے اور دفن انہیں نجف میں کیا گیا؟ جی یہ سوال بھی کبھی کبھی لوگ پوچھتے ہیں کہ مولا کائنات کوفے میں تھے، مسجد کوفہ میں آپ کے سر پر ضربت لگی، اور پھر نجف جو کہ کوفے سے تقریباً 9-10 کلومیٹر دور ایک غیر آباد جگہ ہے، صحرا ہے، غیر مانوس جگہ ہے، کسی کا وہاں پر آنا جانا بھی نہیں ہے. تو پھر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے بابا کو اس غیر آباد اور سنسان جگہ پر کیوں دفن کیا؟ تو کہا صرف یہی نہیں دفن کیا، اس سے بھی زیادہ تعجب خیز بات یہ ہے، اگر ہم کو فاصلے پر تعجب ہو رہا ہے، سوال ہمارے ذہن میں ابھر رہا ہے کہ اتنی 10 کلومیٹر دور کیوں دفن کیا، تو اس سے بھی زیادہ تعجب خیز بات یہ ہے کہ دفن کرنے کے بعد امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے حتیٰ اپنے بابا کی
قبر کا نشان تک مٹا دیا کہ کسی کو اطلاع بھی نہ ہو سکے، کوئی جان بھی نہ سکے کہ یہاں پر مولا کی قبر ہے، مولا یہاں پر دفن ہے۔ تو یہ بھی ایک سوال ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ مولا کی قبر کو مخفی کیوں رکھا گیا، ایک اتنی دور کیوں دفن کیا اور مولا کی قبر کو مخفی کیوں رکھا گیا؟ تو اس کی وجہ خود امام کی وصیت۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت کی تھی، فرمائی تھی اپنے فرزندوں کو کہ ہماری شہادت کے بعد ہمیں رات میں، جیسے کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے بابا کے جنازے کو رات میں غسل دیا، رات میں کفن پہنایا اور رات ہی میں نجف جیسی جگہ لے جا کر اس دور افتادہ جگہ پر لے جا کے دفن کیا اور قبر کا نشان بھی مٹا دیا، کیونکہ مولا کائنات نے وصیت فرمائی تھی کہ ہماری قبر کو بنی امیہ سے مخفی رکھنا۔ یعنی دیکھیے آپ کے جو دشمن تھے وہ کس حد تک ان کے دل میں امام کا کینہ تھا، بغض تھا، عداوت تھی، کہ یعنی اس بات کا احتمال تھا، بلکہ قوی احتمال تھا کہ اگر ان لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ مولا کی قبر فلاں جگہ ہے تو یقیناً وہ آپ کی قبر کی بے حرمتی کرتے۔ اس لیے امام نے جو وصیت فرمائی تھی، اور اس کا قرینہ اور شاہد اس بات پر یہ ہے کہ آپ کی شہادت کے بعد 40 سال تک ان لوگوں نے، یعنی آپ کے دشمنوں نے اپنی مسجدوں کے ممبروں سے 40 سال تک امام پر لعنت کیے، سب و شتم کیا ہے۔ تو جو لوگ آپ کی شہادت کے 40 سال بعد تک آپ پر سب و شتم کرنے کی جرأت کر سکتے ہیں، یعنی کس قدر انہیں کینہ ہے، عداوت ہے، بغض ہے مولا کا، تو پھر اگر آپ کی قبر عیاں ہوتی تو ظاہر سی بات ہے اس کے ساتھ بھی وہ لوگ وہی سلوک کرتے، اس کی بھی بے حرمتی کرتے۔ اور اس کی زندہ مثال آج ہمارے زمانے میں طالبانی، القاعدہ، ISIS کے لوگ ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی تازہ، یعنی چند برس پہلے سیریا میں ISIS کے لوگوں نے جب وارد ہوئے ہیں وہاں پر، سب سے پہلے اصحاب پیغمبر، صحابی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام حجر بن عدی، ان کی قبر کو صرف گنبد کو مسمار نہیں کیا، قبر کو کے اوپر جو گنبد اور مینارہ جو بنا ہوا تھا، جو عمارت تھی، اسے نہیں ڈھایا، بلکہ حتیٰ قبر کو بھی کھول دیا، قبر کو بھی کھودا اور اس میں سے آپ کے جنازے کو جو نکالا، اور پوری تاریخ ہے۔ یعنی کل کے جو اموی اور خارجی تھے اور آج کے جو اموی و خارجی اور سلفی یا تکفیری، جو بھی ان کا نام ہے، ISIS، ان لوگوں کا رابطہ ہے آپس میں۔ کل ان کے بزرگ بھی وہی کرتے تھے، آج بھی یہ وہی کر رہے ہیں۔ مثلا جنت البقیع میں دیکھیے آپ، اصحاب پیغمبر کی قبریں ویران ہیں، مسمار کر دی گئیں، ازواج پیغمبر کی قبریں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی قبروں کو جو مسمار کیا گیا، ڈھایا گیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کل بھی لوگ اہل بیت سے عداوت رکھتے تھے، بغض رکھتے تھے، وہ چیز میراث میں آج بھی کچھ لوگوں کو منتقل ہوئی ہے۔ کل بھی یزید تھا، آج بھی یزیدی پائے جا رہے، بس فرق یہ ہے کل کے یزیدیوں میں اور آج کے یزیدیوں میں کہ کل کے جو یزیدی تھے، اموی تھے، خارجی تھے، ناصبی تھے، وہ کھل کر اہل بیت کی دشمنی کا اعلان کرتے تھے کہ ہم اہل بیت کے دشمن ہیں، ان پر سب و شتم کرتے تھے۔ کہا لیکن آج کے جو ناصبی ہیں، آج کے جو یزیدی ہیں، ان کے اندر اتنی بھی جرأت نہیں ہے، بلکہ وہ توحید کی آڑ میں کہتے ہیں قبروں پر آپ گنبد کیوں مسمار کر رہے ہیں، قبروں کو کیوں ویران کر رہے ہیں، قبروں پر کیوں چراغ جلانے کو بدعت اور حرام کہتے ہیں؟ کہا کیونکہ یہ توحید کے خلاف ہے۔ توحید کا سہارا لے کر وہ رسول اور آل رسول اور اصحاب رسول کی قبروں کو مٹا رہے ہیں، ان کے نام اور نشان کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ کہا لیکن اللہ جس کے نام کو زندہ رکھنا چاہتا ہے، دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کے نام کو فنا نہیں کر سکتی۔ مولانا صاحب، میرا آخری اور اگلا سوال اس سلسلے سے یہ ہے کہ دنیا کے حکمرانوں کو مولا علی سے کیا سیکھنا چاہیے؟ مولا علی نے کس طریقے سے حکومت کی اور دنیا کے حکمرانوں کے لیے کیا پیغام انہوں نے دیا؟
جی اچھا سوال ہے، لیکن صرف حکمرانوں ہی نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے اہل بیت علیہ السلام کی زندگی درس ہے۔ مولا کائنات علیہ السلام کے 4 سال اور 9 مہینے کا جو دور خلافت ہے، دور حکومت ہے، کا اس دور حکومت کا لمحہ لمحہ ہمارے لیے درس ہے، نصیحت ہے کہ ہم دیکھیں اس 4 سال میں امام نے حتیٰ حکومت کرنے کے اصول لوگوں کو دیے ہیں، یعنی صرف مثال نہیں قائم کی بلکہ نظریات کو بنایا ہے، تھیوری بنا کے دیے کہ لوگ اس پر عمل کریں۔ صرف چند واقعات کو سن لینے سے ہم اہل بیت کی صحیح معنوں میں پیروی نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم ان اصولوں کو نہ سمجھیں کہ جو اصول اہل بیت ہمیں دینا چاہتے ہیں۔ تو دیکھیے، جہاں تک حکمرانوں کا سوال ہے تو اس میں بھی سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ حکومت کی تعریف ہونی چاہیے، اس کی ڈیفینیشن ہونی چاہیے کہ ہماری نظر میں حکومت کیا ہے، اور مولا کائنات نے یہ تعریف دی ہے لوگوں کو، اگرچہ آج وہ مجہول ہے، یعنی کوئی اسے جانتا نہیں ہے، کوئی اس پر عمل کرنا تو دور کی بات، حتیٰ بہت سے لوگ ہیں جو اس سے واقف بھی نہیں۔ اس کے علاوہ خود جن پر ہم حکومت کر رہے ہیں، مثلا کوئی اگر حکمراں اگر کسی جماعت پر، گروہ پر اگر حکومت کر رہا ہے، عوام پر، پبلک پر، کا اس عوام کی بھی تعریف اس کی نظر میں ہونی چاہیے کہ یہ لوگ کیا ہیں، ہم انہیں کیا سمجھ کر ان کے اوپر حکومت کر رہے ہیں۔ تو امام نے سب سے پہلے حکومت کی تعریف کی کہ حکومت کیا ہے۔ آپ اپنے دور حکومت میں بہت معروف واقعہ ہے، آج کے زمانے میں حکومت کی تعریف کیا ہے کہ آپ کسی طرح کرسی تک پہنچ جائیے، سیاست کی تعریف یہی ہے کہ آپ کسی طرح کرسی تک پہنچ جائیے، پاور میں آ جائیے، اب اس کے لیے آپ چاہے حلال کیجئے، حرام کیجئے، جائز کیجئے، ناجائز کیجئے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، آپ کو صرف کرسی تک پہنچنا ہے، مسند تک پہنچنا ہے، اس کو کہتے ہیں سیاست، اس کو کہتے ہیں حکومت کا۔ لیکن امام کی نظر میں کیا ہے کہ خلافت یا حکومت یا سرپرستی کا یا مدیریت کا یہ ہدف نہیں ہے، مقصد نہیں ہے، بلکہ وسیلہ ہے، ذریعہ ہے۔ کس چیز کا؟ اسے امام نے بتایا ہے۔ وہ معروف واقعہ ہے آپ کا کہ آپ نے نعلین کی تعمیر کر رہے تھے، ٹانک رہے تھے جوتی کو، اتنے میں آپ کے بہت ہی خاص صحابی ابن عباس کا آنا ہوا، آپ کی خدمت میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ مولا مصروف ہیں، خلیفہ وقت ہیں، عالم اسلام کے خلیفہ ہیں، لیکن وہ اپنے نعلین، اپنی جوتی اپنے ہاتھ سے اس کو ٹانک رہے ہیں، اس کی اصلاح کر رہے ہیں۔ تو وہ دیکھ کر انہیں تعجب ہوا، کہا مولا اب اس جوتی میں کچھ نہیں بچا ہے، یعنی اب اس میں یہ پیوند کے لائق بھی نہیں ہے، یا ہماری زبان میں، ہم لوگوں کی زبان میں کہا جائے، مولا اب اس جوتی کا جان چھوڑ دیجیے، اب اس میں کچھ نہیں بچا ہے۔ تو امام سنجیدہ ہو گئے، کہ لگے ابن عباس سچ بتاؤ تمہاری نظر میں اس جوتی کی کیا قیمت ہے، کیا ویلو ہے؟ وہ سوچتے رہے، اس بات کہتے ہیں مولا اس جوتی کی کوئی قیمت نہیں ہے، 10 پیسے کی بھی مہنگی ہے۔ کہا تمہاری نظر میں اس جوتی کی، اس نعلین کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ کہا لیکن ہماری نظر میں یہ نعلین، یہ جوتی بہتر ہے تم پر حکومت کرنے سے، تم لوگوں پر حکومت کرنے سے، خلافت کرنے سے۔ تو یہاں پر سب کے ذہن میں یہ سوال اٹھے گا، پھر آپ خلافت کر کیوں رہے ہیں جب آپ کی نظر میں، آپ کی نگاہ میں جوتی بہتر ہے اس حکومت کرنے سے؟ کہا آپ پھر حکومت کر کیوں رہے ہیں؟ کہا ہم حکومت صرف اس لیے کر رہے ہیں، حکومت کرنے کو ہم نے صرف اس وجہ سے قبول کیا ہے، اپنایا ہے، کہ تاکہ اس پاور کے ذریعے، اس کرسی کے ذریعے، اس حکومت کے ذریعے ہم مظلوم کو اس کا حق دلا سکیں اور ظالم کو اس کے ظلم کی، مجرم کو اس کے جرم کی سزا دے سکیں۔ اور آخر میں بارگاہ الہی سے ہماری یہی دعا ہے کہ بار الہا ہم سب کو علی کا نام لینے کے ساتھ ساتھ علی جیسا کام کرنے کی توفیق بھی عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ مولانا صاحب نے جو موضوع ہم نے طے کیا تھا اس پر بہترین جوابات دیے آپ کو. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور اچھا لگا ہوگا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کر بتائیں. اور آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے تمام لوگوں تک شیئر کریں اور ان تک پہنچائیں. اور یہ بھی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ جو ویڈیوز ہم بہترین ویڈیوز لے کر آپ کے لیے آتے ہیں وہ آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے.